بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ یاسین ہے، 36واں سورہ ہے اور یہ 11 نمبر آیت بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہے. فبشرہو، خوشخبری دو محمد بادشاہ، بھی مغفرتی، ان سے کہہ دو میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ کسے؟ انما تنذر من اتبع الذکرا، یہ ذکر کی پیروی کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور فرید جوانی میں 28 سال 24 سال 25 سال 40 سال 39 سال کی عمر میں 2 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں لے کر انٹرنیٹ چلانے کے بعد کمرہ بند کر کے بھی خدا کا حیا تم کر لو، تمہیں معافی کا اعلان ہم کرتے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. سورہ مومنون قرآن حکیم کا 23 نمبر سورہ ہے اور عقائد موضوع ہے، عقائد اور اصلاح. عقائد اور اصلاح کے لیے میں بسم اللہ جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے لگا ہوں یہ 109 نمبر آیت ہے. میں ایک طالب علم ہوں اور پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہوں. وہاں بھی میری خدمت جو ہے وہ قرآن حکیم پر ہے. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی آیت میرے حلق سے نکل جائے تو سامعین کے سینے کو مدینہ بنا دے. یہ میری طالب علمانہ کوشش ہوتی ہے اور میری گفتگو میں اشعار نہیں آتے، شعر نہیں آتے، قصے یا واقعات کا مجھے بالکل ٹائم نہیں لگتا. دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمیں یہ آیت کس کس در پہ جا کے کھڑا کرتی ہے اور ہمیں کیا سبق دیتی ہے یہ قرآن کی آیت. آپ دوبارہ سماعت کر لیں. یہ سورہ مومنون ہے، بیٹا گوڑے نیچے کر کے بیٹھو. 23واں سورہ ہے اور 109 نمبر آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو کانا فریقم من عبادی. انہ کا معنی ہے شک نہیں کرنا، ہو کا معنی ہے وہ، کانا تھی، فریق جماعت، عبادی میرے اپنے بندوں کی. اب آیت کا معنی یہ ہے انہو کانا فریق من عبادی، شک نہ کرنا، ایک جماعت تھی جو میرے اپنے بندوں کی جماعت تھی. اللہ آپ کو صحت دے، آپ کی آل اولاد کی خیر فرمائے. جس طرح آپ نے ان لفظوں کو محسوس کیا ہے، اگر یہ پورا جملہ پورا مجمع محسوس کر لیتا تو میں رکتا نہ، جلدی سے آگے بڑھتا. دوبارہ میں عرض کروں گا انہو کانا فریقم من عبادی، شک نہ کرنا، ایک جماعت تھی جو میرے اپنوں کی تھی. قبلہ ڈگری بہت بڑی ہے کہ خدا بندے کو اپنا کہہ رہا ہے. اب تو دیکھنا پڑے گا نا ان میں کمال کیا تھا تاکہ ہم بھی اس کے اپنوں میں شامل ہو جائیں. ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو. بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے. اللہ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ بندوں کو اپنا کہہ رہے، اللہ بندوں کو اپنا کہہ رہے. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرماتا ہے یقولون، وہ یوں کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آمنا، ہم تو تیرے ماننے والے ہیں نا. ایک احسان کر، ایک کرم کر، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. پتہ چلا یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بندوں کو اپنا کہا ہے کہ وہ بندے ہمہ وقت کہا کرتے تھے اے پالنے والے ہمیں معافی دے دے.
بیٹا میری طرف دیکھیں، ادھر ادھر نہیں میرے نوجوان بچے دیکھتے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے جو اپنے بندے تھے نا، جنہیں خدا اپنا کہہ رہا ہے، ان کا طرز زندگی یہ تھا کہ وہ یوں کرتے تھے: پالنے والے معافی دے دے. بیٹا آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں یار، حد ہو گئی ہے بھائی، آپ کو بار بار 1 بائی 1 کہنا پڑے گا. میری طرف دیکھیں، ممبر کی طرف آنکھ رکھیں، اس کو بٹھاؤ سائیں لوگ کو. اللہ کے جو اپنے بندے تھے نا، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ یوں کہتے تھے. اب دیکھیے گا یہاں پہ عقیدے کیسے آتے ہیں. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آیت ہمیں عقیدوں تک کیسے لے کے جائے. اصلاح تو سامنے آ گئی ہے نا کہ اللہ والوں کا طرز زندگی کیا ہے: پالنے والے ہمیں معاف کر دے. آپ بھی اللہ کے اپنے ہو جائیں یہ کہہ کے: اے پالنے والے ہمیں معاف کر دے. باری باری نہیں کٹھے ہو کے کہہ لیں: اے پالنے والے ہمیں معاف کر دے. اچھا دیکھیں، عالم بالا میں نا اللہ نے ایک آرڈر جاری کیا: فسجدو، سجدہ کرو. سب نے کیا نا، اللہ ابلیس ایک کھڑا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا. عالم بالا میں ایک دوسرا آرڈر جاری ہوا: لا تقرب ہذہ شجرۃ، اس درخت کے آدم قریب. تو حضرت آدم گئے تو نہیں گئے نا، تو مانی تو دونوں نے نہیں. یار ایک جان بوجھ کے نہیں مان رہا، ایک بھول گئے ہیں. مانی تو دونوں نے نہیں. اب اللہ کا آرڈر ہوا: فخرج، دبا ہو جا جنت سے. اسے نکال دیا. آدم سے کہا: اہبطو، آپ بھی تشریف لے جائیں. اچھا نکالا تو دونوں کو ہے، نکلے تو دونوں ہیں. وہاں سے نکل کر یہاں آ کے دونوں میں سے ایک علیہ السلام ہو گیا ہے، ایک لعنت اللہ ہو گیا ہے. فرق اسی جملے کا تھا: پالنے والے معاف کر دے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں آدم کے لفظ دہرا دیتا ہوں. آپ کے باپ آدم نے کہا تھا: وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا تیلا نہیں بچنا. آباد ہو جائیں گے اگر معاف کر دے گا. پتہ چلا یہ تو نبیوں کا وظیفہ ہے: پالنے والے ہمیں معاف کر دے. بولے نہیں آپ میرے ساتھ: پالنے والے معاف کر دے. اچھا دیکھیں، آپ جد الانبیاء کو تو جانتے ہیں نا جی. اچھا کوئی بات نہیں، میں پھر سے عرض کرتا ہوں، اس کو چپ کراؤ یار. وہ نبی کے جس کے ایک بیٹے کی پشت میں سے کم و بیش 1,00,000 نبی پیدا ہو، جملہ سبحان اللہ کے لائق تھا. وہ نبی کے جس کے دوسرے بیٹے کی پشت میں سے سارے نبیوں کا امام پیدا ہو. وہ نبی کے جو آپ کے نبی محمد کے درود میں پورے عد کا پائیوال ہو. وہ نبی کے جس کے گھر کے لیکچر کا نام صلاۃ ہو اور زکوٰۃ ہو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تیرا چھوٹا دادا اسماعیل اپنی فیملی کو بٹھا کے صلاۃ اور زکوٰۃ کا سبق دیا کرتے تھے. وہ نبی کے جس کے ایک بیٹے کی ایک ادا کا نام قربانی ہو جائے. انی جاعلک للناس اماما، جس کی پشت میں سے 12 امام نکلیں. ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں: بیت اللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس کے ہاتھوں سے کعبہ تعمیر ہو. یہ چھوٹا بندہ تو نہیں ہے نا، بہت بڑے آدمی ہے نا ابراہیم. لیکن ابھی آپ نے نماز عشاء تو پڑھی ہوگی، اس میں جو آپ نے لفظ پڑھے نا ربنا اغفر لی، یہ ابراہیم کے لفظ ہیں: پالنے والے مجھے معاف کر دے. اب بولو جناب، یہ تو یونس مچھلی کے پیٹ میں کیا کہتے نظر آ رہے ہیں؟ لا الہ الا انتا. مانا یہی آ کے رکتا ہے: پالنے والے معاف کر دے. موسیٰ کا جملہ کیا ہے؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پالنے والے مجھے معاف کر دے. نہیں بول رہے یار آپ سارے نبی، ذرا سارے بولو. نبیوں کا وظیفہ کیا ہے؟ پالنے والے ہمیں. اور اولیاء کا وظیفہ کیا ہے؟ پالنے والے ہمیں. بیٹا ان کو چپ کراؤ یار. اللہ والوں کا وظیفہ کیا ہے؟ پالنے والے ہمیں معاف کر دے. اچھا ٹھہریں، مجھے حضرت
شعیب نبی کا ایک خطاب ذہن میں آ رہا ہے. منبر پر نبی ہے، ان کا نام شعیب ہے، اور اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. اللہ کو وہ تقریر پتہ نہیں کتنی پسند آئی ہے کہ اسے قیامت تک کے لیے یہ میرے سامنے ہے. یہ شعیب نبی کی تقریر ہے. نبی شعیب ہے، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرا کلمہ پڑھنے والو جھولی پھیلا کے کہو پالنے والے ہمیں معاف کر دے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اِنَّا رَبِّي رحیم ودود، شک نہ کرنا اللہ تم سے پیار بھی کرے گا، تم پہ رحم بھی کرے گا. رحم سمجھتے ہیں نا، ماں کے پیٹ میں ایک پرزہ ہوتا ہے، اسے رحم کہتے ہیں. اس کے اندر بچے کو کوئی ٹینشن نہ کھانے کی، نہ کمانے کی، نہ پہننے کی، نہ اوڑھنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. شعیب نبی اپنی قوم سے کہہ رہے تھے ان ربی رحیم ودود، شک نہ کرنا وہ مالک تمہیں اپنا محبوب بنا کر تمہاری ٹینشنیں ختم کر دے گا. آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت میں ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، حب کرتا ہے. لیکن شعیب نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ استغفار کرنے والوں کے ساتھ ود کرتا ہے. ود، حب، ود. مترجمین نے دونوں کو مانا محبت کیا ہے، پیار کیا ہے، لیکن ود اور حب یعنی ودود، مودت اور محب، بڑا فرق ہے اس میں. اگر میں نالائق آدمی اگر مودت اور محبت کے فرق کو ابھی بیان کرنا شروع کروں گا تو کم از کم 1 گھنٹہ مجھے اس بات پر لگ جائے گا. ایک جملے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کسی کی ذات تک پیار محدود رکھا جائے نا، اسے حب کہتے ہیں. لیکن اگر اسی ذات کی وجہ سے پورے ٹبر سے پیار کیا جائے نا، اسے ود کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو بندے کہتے ہیں نا پالنے والے ہمیں معاف کر دے، اس ایک بندے کی وجہ سے میں پورے ٹبر سے پیار کرتا ہوں. آپ کو سمجھ آئی ہے نا جناب؟ اچھا دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کھڑے ہیں اور اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اللہ عمر دراز کرے مولانا، میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا جی؟ حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کہے گا نا پالنے والے مجھے معاف کر دے، شک نہ کرنا وہ مالک تمہیں اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور تمہاری دعائیں قبول کرے گا. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، عزتیں عطا فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بندے بلا شبہ تھوڑے ہیں لیکن کمال بندے بیٹھے ہوئے ہیں یار، بڑے ہوش و حواس کے ساتھ آپ قرآن حکیم کو سن رہے ہیں. اچھا دیکھیں، وہ نبی جس نے پتھر میں سے اونٹنی نکالی ہے، حضرت صالح اپنی قوم سے تقریر کر رہے ہیں. اللہ کو یہ تقریر بڑی پسند آئی ہے. بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار؟ میری طرف دیکھیں، ہاتھ نیچے کریں اور میری شکل دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے. اللہ فرماتا ہے حضرت ہود اپنی قوم عاد سے کہہ رہے تھے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اوے جڑا بندہ آکھے گا نا پالنے والے مجھے معاف کر دے، اللہ اس کا ہاتھ عرش کے خزانوں میں ڈال دے گا، اور اگر وہ ماڑا ہے تو خدا اسے تگڑا کر دے گا. یزیدکم قوتاً الی قوتکم، تمہاری ایمانی قوت میں اضافہ کرے گا. ابھی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، روحانی قوت میں اضافہ کرے گا. اچھا دیکھیں، مجھے حضرت نوح علیہ السلام کا خطاب یاد آ رہا ہے. جناب نوح منبر پر ہیں اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میرے ماننے والوں جو جھولی پھیلا کے کہے گا نا پالنے والے مجھے معاف کر دے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، شک نہ کرنا تمہارے معافی مانگنے میں دیر ہے، خدا معاف کرنے میں دیر نہیں لگا ہے. اگلی آیت پڑھنا شروع کروں. یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرار کہتے ہیں بارش کے اس قطرے کو جو زمین پہ آ کے کھڑاک پیدا کرتا ہے، شراٹے کا می جسے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نوح نبی نے اپنی قوم سے کہا تھا جو کہے گا نا پالنے والے مجھے معاف کر دے، اللہ پہلے اس کے گناہ معاف کرے گا، پھر اس کے گھر میں شراٹے کا می آئے گا. یہ می کیا ہے؟ سورہ فرقان ہے، 25واں سورہ ہے، 48ویں آیت ہے. هو الذی، وہ میں اللہ ہوں،
ارسل الریاح جس نے ہواؤں کو جاری کیا، بشرم بین یدی رحمتہ یہ ہوائیں میری رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں، وانزل من السماء ماء یہ جو آسمان سے بارش اتر رہی ہے یہ میری رحمت ہے، ماء طہورا یہ دھرتی کو پاک کرتی ہے۔ پتہ چلا بارش وہ رحمت ہے جس سے دھرتی پاک ہوتی ہے۔ حضرت نوح فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے میرا کلمہ پڑھنے والو جولی پھیلا کے کہو پالنے والے ہمیں معاف کر دے، انہو کان غفارا شک نہ کرنا پہلے وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا پھر تمہارے گھر میں اپنی رحمتیں شراٹے کے می کی طرح نازل کرے گا، اس سے تمہارا سارا ٹبر پاک ہو جائے گا۔ پتہ چلا جس گھر میں ابا مصلی پر بیٹھ کے کہتا ہے پالنے والے مجھے معاف کر دے اس کے بیٹے پاک ہوتے ہیں، جس گھر میں ماں مصلی پر بیٹھ کے کہتی ہے پالنے والے مجھے معاف کر دے اس کی بیٹیاں پاک ہوتی ہیں۔ بندے ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے پیچھے ڈانگیں لے کر چڑھ گئے ہیں، یارا کل خانی نہ کرایا کرو، تمہیں کیا فائدہ ہے، بابا تمہارا مر چکا ہے اس کو کیا فائدہ تمہارے قرآن پڑھنے کا، اور چپ کر کے بلا مسلمانوں کو ایک دوسروں کی نیکیوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر باپ مصلی پر بیٹھے تو بیٹوں کو فیض ملتا ہے، ٹھنڈا بولے ہو کوئی نہیں مزہ آیا، اگر ماں مصلی پر آ جائے بیٹیوں کو فیض ملتا ہے۔ اگر میں یہ مسئلہ نہیں سمجھا سکا تو میں سورہ الکاف کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک نبی اور ایک ولی سفر کر رہے ہیں، گزرتے ہوئے ایک دیوار کو بناتے ہیں، نبی نے ولی سے پوچھا کہ ہم نے یہ دیوار کیوں بنائی ہے، تو ولی نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ یہ جو دیوار ہے فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اسی شہر کے دو یتیم بچے ہیں جن کی دیوار ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اس کے نیچے خزانہ ہے، خزانہ۔ مولوی ہمیں کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، قرآن ہمیں کہتا ہے ولی کو دیوار کے نیچے کا بھی علم ہوتا۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سلام کرتا ہوں جناب، ماشاءاللہ۔ اب سارے بولو اس دیوار کے نیچے کیا ہے؟ یہ کون سا خزانہ تھا؟ نا جی خزانہ تھا کیا؟ قرآن جسے خزانہ کہے مسلمانوں نے اب تک تلاش کیوں نہیں کیا یہ خزانہ کیا ہے؟ ہاں کوئی بتاؤ تو یہ کون سا خزانہ تھا؟ مسلمان بیٹھے ہو بتاؤ یہ کون سا خزانہ تھا؟ چلے میں آپ کو ہوم ورک دے دیتا ہوں، اپنے گھر جا کے ہوم ورک کیجئے گا۔ تفسیر ابن عباس وقت کے صحابی کی تفسیر ہے، اس تفسیر میں سے پڑھیے گا، اس صحابی نے بتایا ہے اس آیت کے نیچے کہ ہمیں محمد بادشاہ نے بتایا تھا وہ کون سا خزانہ ہے۔ یہ ہوم ورک ہے، اگر مل جائے تو مجھے بتانا، نہ ملے تو مجھے بلانا، میں پھر آگے کھول دوں گا دیوار ساری۔ بڑی آیتیں پڑھ کے اس دیوار کو کھولنا پڑے گا، مجھے پھر زور لگ جائے گا، میں پھر واپس نہیں آ پاؤں گا۔ واپس چلتے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اس کے نیچے خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا حضرت خضر نے کہا ان کا باپ 10ویں نسل میں نا ولی تھا، 10ویں نسل کی ولی کا فیض نا قبر سے نکل کر یتیموں کو آ رہا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، 10ویں نسل میں باپ ولی ہو تو اس کا فیض قبر سے نکل کر مسکینوں اور یتیموں کو باہر آ رہا ہے۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کی نبض کو چیک کر کے کہتا ہے یہ بیماری آپ کے باپ کو تو نہیں، یہ بیماری آپ کے دادا کو تو نہیں، آپ کے نانا کو تو نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں ہاں ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کہتا ہے میری میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ گندا جراثیم بزرگوں سے تم میں منتقل ہوا ہے۔ یار آپ بیماری کے گندے جراثیم کو مانتے ہو، قرآن پر شک کرتے ہو؟ جی جسے سمجھ آئی ہے بولو نا میرے ساتھ۔ حضرت بابا صاحب بیٹھے ہوئے پاک پتن والے بابا فرید پاک، سارا دن جو بھی بندہ آ کے نا دعا منگواتا ہے بابا صاحب دعا مانگ کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سارا دن منظر دیکھنے کے بعد ایک ملنگ نے کہا جی آپ تو بڑے پہنچے بزرگ ہیں، اللہ کا آپ کا بڑا فضل ہے، آپ جو کہتے ہیں خدا مان لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مرشد کا کمال ہے۔ 28 سال پہلے میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور انہوں نے وعدہ لیا تھا فرید وعدہ کر جو خدا کہے گا وہی کرے گا نا۔
28 سال میں نے وہی کیا جو خدا نے کہا ہے. اب بڑا کریم ہے، جیسے فرید کہتا ہے ویسے کرتا جا رہا ہے. اس بات کا پتہ اندر اماں جی کو چلا، بابا صاحب کی والدہ کو اندر پتہ چلا کہ بابا صاحب کو کسی نے پوچھا کہ آپ کا بڑا مقام ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو میرے پیر کا کمال ہے. شام کو بابا صاحب گھر آئے تو ماں نے بلایا، ارائنا فرید. جی اماں جی، جہاں مرید ہوا ہے وہاں اور کوئی مرید نہیں ہوا؟ نہیں اماں، بڑی دنیا بیت ہوئی ہے. تو پھر سارے فرید ہو گئے کہ تو کلا؟ نہیں اماں، فرید تو میں کلا ہوا. آپ نے فرمایا اگر سارا کمال تیرے پیر کا ہوتا تو سب کو فرید کرتا نا. اگر تو کلا ہوا ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا یہ کلا تیرے پیر کا کمال نہیں، اس میں تیری ماں کا بھی حصہ ہے. اماں جی آپ کا کیا حصہ ہے؟ فرمانے لگی ہے فرید، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں تیری ماں کی جان ہے، تو دودھ مانگتا تھا، میں نہیں پلاتی تھی جب تک تسبیح نہیں کرتی تھی پالنے والے معاف کر دے. بھائی بولو تو جسے سمجھ آئی. میں آگے خطاب کروں نوح علیہ السلام کا. نوح کی تقریر کو آگے پڑھا جائے نا. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. بیٹا آپ چپ رہ گئے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ، اللہ بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، اللہ تمہیں مال عطا کرے گا، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہاری وجہ سے تمہارے ٹبر سے پیار کرے گا، تمہاری اولادوں کو پاک کرے گا، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں اپنا قرب عطا کر کے تمہاری ٹینشنیں دور کرے گا. اگر ایک دفعہ کہو پالنے والے معاف تو کرتے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ جنت میں کوٹھی دے گا. نہ بھئی اگر ٹھنڈا بولیں گے تو میں تقریر نہیں کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری کوٹھیوں میں نہریں جاری کر دے گا. بارڈر ایریے پر چلیں نہ سیالکوٹ کا بارڈر نہیں، قرآن کا بارڈر. اگر میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو کرایہ تو سبحان اللہ. چلیں میں 51 نمبر سورہ زاریات کو پڑھ رہا ہوں. 17 نمبر آیت ہے میرے سامنے. 18 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 19 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. 20 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آپ چپ ہیں، میں نے ابھی خطاب شروع نہیں کیا. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کہاں سے عقیدہ لینا ہے. ابھی تھوڑا اصلاح پہ ہوں، پھر عقیدے کی طرف بڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. چونکہ موضوع اصلاح اور عقیدہ دونوں ہے نا. قانون تھے قلیل، تھوڑے، من اللیل، رات کو، ما یہجعون، بستر چھوڑ دیتے تھے میرے لیے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ فرماتا ہے بڑے تھوڑے بندے تھے جو آدھی رات کو بستر میرے پیار میں چھوڑتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ، اور بڑی سرگی کا جب وقت آتا تھا نا، ہم یستغفرون، وہ جولی پھیلا کے کہتے تھے پالنے والے معاف کر دے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اگر ان کے دروازے پر کوئی مانگنے آتا اسے خیرات دے کر، یہ نہیں سمجھتے سے ہم دے رہے ہیں، بلکہ سمجھتے تھے ہمارے مال میں اس کا حق ہے جو لے کر جا رہا ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اللہ فرماتا ہے نشانی ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو یقین والے ہیں. اب اگر آپ یقین کی ضمانت دیں تو میں اگلی آیت پڑھوں. یقین کرو گے تو پھر سنو، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نہ بھی نظر آئے نا، وہ پھر بھی تمہارے اندر ہے. دیکھیں کیمرہ چل رہا ہے، پوری دنیا تک میری آواز جائے گی. علماء میرا سبق سن رہے ہیں ایک طالب علم کا. اب میں فوری طور پہ اس کا عالمانہ ترجمہ اور تفسیر کر دوں. تمہاری ولادت سے لے کر موت تک کے تغیرات میں خدا کی قدرت کا دخل ہے، یہ اس آیت کی عالمانہ تفسیر ہے. لیکن جب ایک درویش تصوف کی اینک لگا کے صوفی، ایک فقیر اور ایک ولی
اس آیت کو پڑھتا ہے تو پھر وہ تفسیر یوں کرتا ہے، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن سپارے۔ حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملا نہ وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں۔ میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں چھوڑ دی ہے میں نے، آگے بڑھتے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو چانس دے رہا ہوں، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، کعبے دے اندر جماعت کرا کے بھی مولوی پریشان ہیں، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں، نگاہ شیخ نے بخشی تو ہم نے یوں دیکھا، قلب مومن ہے جہاں پروردگار بیٹھے۔ بھائی بولو نا جسے سمجھ آئی ہے۔ سیالکوٹ کو اگر نہ سمجھ آئی تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ علامہ اقبال سیالکوٹ سے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال جس کی قبر سے فیض حاصل کر کے قلندر بنتے ہیں اسے رومی کہتے ہیں۔ رومی شاید کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، دل بدست آور کے حج اکبر است، مومن کا دل خوش کریں قبول حج کا ثواب ہے۔ آدھ ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، ہزار کعبے ایک طرف آ جائیں مومن کے دل کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کعبے کو خدا نے اپنا گھر کہہ دیا لیکن گھر میں آیا نہیں۔ قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبرست، ارض و سماوات کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، ایک میرا دل ہے جہاں تو سما سکے۔ پتہ چلا اگر تمہارا دل کرے کہ تمہارا فانی وجود خدا کا باقی مکان ہو جائے، سرگی کے ویلے اٹھ کے کہو پالنے والے معاف کر، رب تمہارے فانی وجود کو اپنا باقی مکان بنا دے گا۔ یار پچھلی آیتوں میں تھا اللہ پتر دے گا، اللہ جنت دے گا، اللہ مال دے گا، اللہ پیار دے گا، اللہ حب دے گا، اللہ ود دے گا۔ اب میں یہ دے رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے چھوڑ میں تجھے اپنا آپ ہی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ میرے تو ابھی دھیان ہوا ہے جناب، میں بھی کہوں مجھے مزہ کیوں آ رہا ہے بادشاہ۔ میں بھی کہوں مجھے سواد کیوں آ رہا ہے جناب بولنے کا، یہ تو ماڈرن چل رہا ہے بادشاہ، سبحان اللہ کہیے گا ذرا۔ اچھا بھئی بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی معافی طلب کریں تو کیا وہ معاف کر دے گا؟ اچھا رک جاؤ بھائی، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں یہاں سے، خدا کی ضمانت، آؤ میں مصدقہ معافی دوں آپ کو لے کر۔ دیکھو یار سامنے قرآن ہے، وجود میں خون علی کا ہے، گھر میں فیض فرید کا ہے۔ مصدقہ معافی کا معنی ہوتا ہے پکی ٹھکی معافی۔ سورہ یاسین پڑھنا چاہتا ہوں، 36واں سورہ ہے، 11 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ یاسین ہے، 36واں سورہ ہے، اور یہ 11 نمبر آیت بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ فَبَشِّرْهُ، خوشخبری دو محمد بادشاہ، بھی مغفرتی، ان سے کہہ دو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کسے؟ انما تنذر من اتبع الذکرا، یہ ذکر کی پیروی کریں، وخشی الرحمن بالغیب، اور بھری جوانی میں 28 سال 24 سال 25 سال 40 سال 39 سال کی عمر میں 2 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں لے کر انٹرنیٹ چلانے کے بعد کمرہ بند کر کے بھی خدا کا حیا تم کر لو، تمہیں معافی کا اعلان ہم کرتے ہیں۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اصلاح ہو رہی ہے جی؟ اچھا مجھے بھاول نگر یاد آ گیا، میں بھاول نگر ممبر پر آیا تو مولانا صاحب مسجد کے خطیب صاحب کہنے لگے جی شاہ صاحب سے پہلے اسلامی کے ایک مدرس ہیں وہ اصلاحی بیان کریں گے، بعد میں شاہ صاحب خطاب کریں گے۔ میں پریشان ہو گیا، اچھا اسی اصلاح نہیں کرنا ہے؟ میں پھر ان سے ہر 20 منٹ بعد پوچھتا تھا اصلاح ہو رہی ہے؟ وہ آخر جی ہو رہی ہے۔ میں کہا جی ہم بھی اصلاحی کرتے ہیں، آپ ٹھنڈا بولے ہیں بادشاہ، ذرا ہمیں بلانے کے لیے سبحان اللہ کی تسبیحات کرنی پڑتی ہے نا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میں کیا گزارش کر، اچھا سورہ مائدہ پڑھنا چاہتا ہوں، 5واں سورہ ہے اور ایک کم 40ویں آیت میرے ذہن میں آ گئی ہے، اگر میرے سامنے آ جائے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار سارے دفعہ۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور یہ ایک کم 40 نمبر آیت ہے۔ مصدقہ معافی کا تعاقب ہو رہا ہے کہ پکی ٹھکی معافی کیسے ملتی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ آ گیا فمن تابا من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. شک نہ کرنا، اللہ معافی کا اعلان کرتا ہے. تم صرف دو کام کر لو. مولا کیا کروں؟ ظلم تم سے ہو گیا ہے یا اللہ ہو گیا ہے. من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد من تابا، ایک تو توبہ کرو، واصلح، جہاں ٹوئے ٹبے ڈالے ہیں نا وہاں سواگا پھیر لو. اے اللہ میں نہیں سمجھا سکا تو کیا فرما رہا ہے. اے اللہ فرماتا ہے جس کا حق مارا ہے نا، اس کا حق مار کے کعبے سجدے نہ کر. اس کا حق جو مارا ہے اسے امانت واپس کر، پھر مصلی پہ آ، میں معافی کا اعلان کرتا ہوں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. بھائی بڑا خوبصورت مجمع ہے، خوبصورت سامعین ہے، کمال سن رہے ہیں. اس سے بہتر مجمع مجھے نہیں مل سکتا. میں تھوڑا سا اور قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے بیماری بھول گئی ہے، میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، آپ کو پتہ ہے ابھی بہت بڑا انجیکشن لگا کے میں ممبر پر آ گیا ہوں، لیکن مجھے میری طبیعت بھول گئی ہے. میں آگے قرآن حکیم پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی نہیں ایسے نہیں بھائی، اگر تھک گئے ہو تو چھوڑو، میری جان چھوڑو، میں چلا جاتا ہوں. لیکن اگر سننا ہے تو سبحان اللہ مردوں کی طرح کہنا پڑے گا. قبلہ ایک کم 30 نمبر آیت میرے ذہن میں آئی ہے، سورہ انفال ہے، 8واں سورہ ہے، اور ایک کم 30 نمبر نہیں، ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ضرورت، 30 نمبر آیت ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. تمہیں بخش دے گا تو بخش دے یا اللہ. یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر ایک پردہ فٹ کرے گا کہ تم خود دیکھ کر سمجھو گے یہ حق ہے یہ غلط ہے. یعنی تمہارے اندر کا مفتی ایکٹیویٹ کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. فرشتے اگر کہیں گے گناہ گار ہے، خدا ہو کے کہے گا میں نہیں مانتا انہیں گناہ کی تھے. اچھا پھر معاف بھی کروں گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے بدلے میں؟ ان تتقوا اللہ، بس متقی ہو جاؤ. دیکھیں یہ ایک تقریر ایک نشست کا تقاضا کرتی ہے. اس ایک آیت کو پڑھا جائے، اس پر ایک نشست الگ سے پڑھی جائے. فمن تاب من بعد ظلمہ پھر الگ نشست پڑھی جائے. بند کمرے میں خدا کا حیا کرو، اس پر الگ تقریر ہو پوری. لیکن میں اب تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہی دے سکتا ہوں جلدی کے ساتھ. یہ تتقوا اللہ کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ واو کاف اور یا اس کا مادہ اشتقاق ہے، روٹ ورڈ سے جس میں سے یہ لفظ نکلتا ہے. واو کاف اور یا وقیون، یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے تقوی کا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی آگے واقعی نا جمع متکلم ہے، اس کو سائڈ پہ کریں. وقیون بچا لے ہمیں، وقیون بچنا، تقوی بچ جاؤ. یعنی جہاں خدا ناراض ہو وہاں سے بھاگ جاؤ، اور جہاں خدا راضی ہو جائے وہاں ٹک کے بیٹھے رہو. میں معافی کا اعلان کرتا ہوں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. مصدقہ معافی کی بات ہو رہی ہے، پکی ٹھکی معافی کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا آگے پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ انفال پڑھوں نا؟ اور ٹھیک ہے یہ سورہ انفال ہے جی، اور یہ آیت پڑھی ہے. اب یہ پڑھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ اونچا کہو. ہاں اور اذ جب قالو سب نے کہا، پتا چلا مکے کے سارے کافر کٹھے ہیں، اور اللہم اے اللہ پتا چلا بندے بیت اللہ میں کٹھے ہیں، اور آگے ابو جہل کھڑا ہے اور بیت اللہ کے غلاف یا دیوار کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں اللہم اے اللہ ان کا نا ہاذا، یہ جو محمد ہیں پتا چلا محمد سامنے بیٹھے ہیں. جائے بولتے ہیں جسے سمجھ آ رہی ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق. اے اللہ اگر یہ محمد سچ میں نبی ہے من عندک اور تو نے خود نبی بنایا اسے،
فامطر علینا حجارۃ من السماء، پتھروں کا می برسا ہم پر، اویتنا بعذاب الیم، زمین چیر کر ہمیں غرق کر، ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں، نہ ہمیں تیرا نبی چاہیے۔ یہ بندے چپ ہوئے، اللہ اپنے حبیب سے کہنے لگا وما کان اللہ لیعذبہم، اب تو حق ہو گیا نا میں نے چیر کے رکھ دوں، لیکن میں انہیں معاف کر رہا ہوں وانت فیہم، اس لیے کہ آپ جو ان میں موجود ہو۔ پتا چلا اللہ تو مشرکوں اور کافروں کو بھی معافی محمد کے صدقے دے رہا ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، پتا چلا اللہ تو کافروں کو بھی معافیاں محمد کے صدقے دیتا ہے۔ امریکہ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں آباد، امریکہ میرے نبی کی نالین کی دھوڑ کی وجہ سے عذاب۔ ٹھنڈا بولے ہو، جاپان کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں آباد، میرے مصطفیٰ کی نالین کی دھوڑ کی وجہ سے آباد ہے۔ اللہ تو کافروں کو بھی معافیاں مصطفیٰ کے صدقے میں دے رہا ہے۔ اگلا جملہ وزنی ہے، آپ چپ ہے، میرا ساتھ نہیں دے رہے، اپنے نبی کی عزت کی بات ہے۔ اس جوانی کو آگ لگاؤ یار، گھر جا کے جو قرآن کے لیے نہیں بول پا رہی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ کافروں کو بھی معافیاں محمد کی وجہ سے دے رہا ہے۔ مولانا سورہ بقرہ ہے، آپ تو میرا سارا سبق سن رہے ہیں نا جی، دوسرا سورہ ہے اور ایک کم 90 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ، یہ میرے سامنے آیت ہے، وَلَمَّا جَاءَهُم مِّن كِتَابٍ مِّن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ مصطفیٰ کے زمانے سے پہلے موسیٰ کی امت جب کافروں کے ساتھ جنگ کرتے تھے، اپنے آپ کو مغلوب دیکھ کر، کافروں کو غالب دیکھ کر، اپنے آپ کو ہارتا ہوا دیکھ کر، اپنے نبی کی کتاب تورات میدان میں لا کر رکھتے، اس میں سے لفظ محمد نکال کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر سارے بندے کہتے اے اللہ تجھے اس نبی کا صدقہ جسے تو نے ہمارے ساتھ آخری زمانے میں بھیجنے کا وعدہ کیا۔ ٹھنڈا بولے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندے محمد کا صدقہ مانگتے تھے، کتاب سے ہاتھ بعد میں اٹھایا کرتے تھے، میں ان کی مدد پہلے کرتا تھا تاکہ امت محمدیہ کو عقیدہ سمجھ میں آ جائے کہ جس محمد کا اسم پچھلے نبیوں کی امتوں کے لیے وسیلہ ہو سکتا ہے، اس کا جسم اپنی امت کے لیے وسیلہ نہیں ہوگا۔ سورہ نساء پڑھنا چاہتا ہوں، یہ چوتھا سورہ ہے اور 64 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر لیں تو پھر آپ کے پاس آئے نا۔ ٹھنڈا بولے ہو، اگر یہ گناہ کر لیں تو آپ کے پاس آئے نا، تو یا اللہ پھر فاستغفر اللہ، تیرے قدموں میں کھڑے ہو کر مجھ سے بات کریں، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یا اللہ کر دے گا؟ فرمایا نہ۔ مولا کب کرے گا؟ فرمایا واستغفر لہم الرسول، یہ رسول اس گناہگار کا چہرہ دیکھے پھر مجھ سے بات کرے، اللہ چل جان دے، درود پڑھتا رہا ہے۔ یا اللہ تو پھر فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، اب تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا، یار کا اشارہ دیکھوں گا، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دس بج کے 31 منٹ پہلی آیت، اب کون کیا ٹائم ہوا؟ 11 بج کے 10 منٹ، بس کافی ہو گیا، بس جانے دینا۔ اب یہ فجر تک بھی ایسے ہی چلنے والی گاڑی ہے، اس لیے یہ مزہ نہیں ختم ہونے والا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب اجازت بخشیں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ نہیں یہ ایسے تو نہ کریں نا، اب میں حکیم صاحب
مولانا مانگا تو تھوڑا مانگا، 12:30 بھی کہتے تو میں بیٹھا رہتا. اب 11:30 کا معنی 11:30 ہے نا. چلے میں آگے پڑھتا ہوں. دیکھیں بیٹا، یوسف اور یعقوب کو، یوسف اور بنیامین کو نکال دیں. یعقوب کے باقی سارے بیٹے تو 2 نمبری کرتے رہے نا. نہیں کرتے رہے. کوئی عالم ان کے خلاف بولتا ہے؟ وجہ نبی کے بیٹے، نبی کے بیٹے کی اگر حیا ہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی حیا کیوں نہیں کر رہے؟ لیسا من اہلک اے نوح، یہ تو حلال ہی نہیں، تیرا تو ہے ہی نہیں ہے. یہ بڑا سخت جملہ ہے کہ یہ تیرا ہے ہی نہیں. یہ نبی کے سگے چاچا کا حیا کیوں نہیں کرتے؟ تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کے اس پہ لعنت کیوں کر رہے ہو؟ پتہ چلا صرف اس بزرگ کی بات درست تھی. بات یہ نہیں کہ وہ نبی کے بیٹے ہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے خدا سے معافی مانگی تھی. اب آپ مجھے اجازت دیں میں پڑھوں کہ کیسے مانگی تھی. 12 نمبر سورہ یوسف ہے اور 97 نمبر آیت ہے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی تو نبی نکلا، ہم تو غلطی پر ہیں. اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، ہم تو غلطی پر ہیں، ہم تو بڑی غلطی پر ہیں. خدا سے معافی طلب کریں ورنہ عاقبت خراب ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ارادہ کیا، قالو، سب کہنے لگے، یا ابانا، بابا بابا بابا. پتہ چلا قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ ناراض ہو جائے منانے کے لیے بابوں کو پانا پڑتا. بولو جسے سمجھ آئی ہے. حکیم صاحب میں ساری آیت پڑھ دیتا ہوں. یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، بابا آپ ہمیں معافی لے دیں. بابا بابا آپ ہمیں معافی لے دیں. بابا بابا آپ ہمیں معافی لے دیں. بابا آپ ہمیں معافی لے دیں. اوے بابا کٹھیالہ والو، آپ بابا جو کہتے ہیں بابے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے نہیں کچھ کر سکتے. ہم تو گناہگاروں کے لیے اگر امام صاحب ہی کھڑے ہو گئے تو ہم بخشے جائیں گے. ہمارے پاس داتا علی حجویری ہیں، بابا فرید ہیں، غوث العظم ہیں، شاہ اجمیر ہیں، شاہ نقشبند ہیں، مجدد اعظم ہیں، شہاب الدین سہروردی ہیں. ایک تو ایک ود بابا خدا کو منانے کے لیے ہمارے کاغذوں میں موجود ہے. بولو جی سے سمجھ آئی ہے بات کی. اچھا مولانا یہ تو بچے تھے، یعقوب نبی تھے کہ نہیں؟ اگر نبی تھے وہی کہہ دیتے بیٹا مجھے کیوں ڈالتے ہو، خدا ناراض ہے، نفل پڑھو، معافی مانگو. لیکن اگلی آیت ہے 98 نمبر، آپ کہو تو میں پڑھوں. یعقوب نبی نے بیٹوں کو دیکھ کر کہا قال سوف استغفر لکم ربی، بیٹا گھبراؤ نا، میں ہوں نا، معافی لے دیتا ہوں. بیٹا گھبراؤ نا، میں ہوں نا، معافی لے دیتا ہوں. کٹھیالہ والو جو اپنے پتروں کو بٹھا کر کہے گھبراؤ نا، میں ہوں، معافی لے دیتا ہوں، اسے یعقوب کہتے ہیں. لیکن خدا کی کچہری میں قیامت والے دن ساری کائنات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو کہے گھبراؤ نا، میں ہوں نا، میں معافی لے دیتا ہوں، انہیں محمد کہتے ہیں. میں نے سنا ہے آپ کے پنڈ میں ہر مہینے درس قرآن ہوتا ہے. کیا درس کا کیا معنی ہے؟ جتنے پیسے پڑھنے میں سارے دے دیں گا اگر کوئی بندہ درس کا معنی کرے. کتنے مہینے سے درس قرآن چلا؟ 4 مہینے میں درس کا معنی نہیں ہوا؟ 11ویں مہینے میں درس کا معنی نہیں ہوا؟ یہ سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے جو اٹھ کے درس کا معنی کرے. چلو قرآن کا کر دو. سنتے کیا ہو جب آپ کو ٹائٹل کا معنی نہیں آ رہا؟ بابا جی ایک کنک ہون کٹ دیو مشینہ نل، جدو مشینہ نہیں سن ہوندیاں ادو ٹگیاں نل او کی ہوندا سی پھلے پھلے. عربی میں اسے درس کہتے ہیں. عربی میں اسے درس کہتے ہیں. درس درس کی مطلب کنک بچھاؤ، ٹگا ہوتے ہیں پیر مارے، ایوین جو سویلنگ ہوئی ہے، پیر مارے
تے اندر دا دانا باہر آ جائے. اے جڑا انجن ہے نا اسے درس کہتے ہیں. درس قرآن کا معنی یہ ہے مومن بیٹھ جائیں اور ایک عالم منبر پر بیٹھ کے اتنی آیتیں مارے کہ دل کے اندر ایمان کا جو جوہر ہے نکھر کر وجود پر آ جائے. اب قرآن کیا ہے؟ کبھی قرآن موضوع ہوا تو بتاؤں گا قرآن کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، گزارش یہ کر رہا. اچھا چلیں ایک قدم آگے بڑھیں جی اگر تھک نہیں گئے تو. ابھی 17 منٹ ہوئے ہیں، اب 30 منٹ ہوں گے تو جان چھوڑوں گا. اچھا گھبرا گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں، ابھی چھوڑ دیتا. خوش بیٹھے ہوئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ راضی ہو؟ ہاتھ چکوں والا جڑے اگ گئے ہو. جان دیو یار، اٹھو اے پڑھو قرآن پاک ہے چکو ہے. جان دیو سارے پنڈ کٹھے کے مگروں لے چنگبڑی گئے چھڑ پی رہا ہوں ساڑی جان ہوں نہیں میں آگے پڑھ سکتا یار. سنے حکیم صاحب آکھے جان دے یار ہوں ٹور جا. میں نو اگے بڑی جلدی ہے، میں جانا چاہنا، میں ویت فیملی آیا بیٹا نہیں مجھے جانا ہے. اب نہیں میں پڑھوں گا، آپ چپ رہ گئے. ہاں جی عقیدہ بھی رہتا ہے. چلیں پھر آئیں قرآن کھول لیں. وہ کون سا عقیدہ ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ ہاں بدبختی یہ ہے کہ قرآن چھوڑ گئے، بدبختی یہ ہے کہ قرآن سے دور ہو گئے. قرآن حکیم کی جگہ حکایات آ گئیں، شعر آ گئے، وقت کا ضیاع آ گیا، قوم کا ٹائم ضائع کرنا آ گیا، اور اس سے بڑھ کر کے ایک دوسرے کی طرف توپیں کر لیں. 2 لفظ علی کے بارے میں جو کہہ گیا وہ شیعہ ہو گیا، 2 لفظ صدیق اکبر کے بارے میں جو کہہ گیا وہ ناسبی ہو گیا. حالات تو یہ ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سورہ بقرہ یاد آ رہی ہے، قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے، اور 56 نمبر آیت 53 نمبر آیت سے شروع کر لیتے ہیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ. محمد جی یاد کرو میں اللہ نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا. آپ کو یاد ہے نا؟ اے اللہ تیرے نبی کو تو یاد ہے، ہمیں تو بتانا کہ یہ موسیٰ 40 راتیں طور پر کیا لینے گئے ہیں. فرماتا ہے اوے میری کتاب لانی تھی، میری کتاب. اوے کتاب لانی ہے، اوے کتاب. 40 راتیں پتھروں میں جو اعتکاف بیٹھ کر میری کتاب لائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. گلی گلی جن کے پیچھے چل کے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ کہاں پر ہیں؟ طور پر ہیں. کہاں پر ہیں؟ سارے بولو. ثم اتخذتم العجل من بعدی. قوم نے گاں کے پتر کے سامنے سجدہ کر دیا، سارے مشرک ہو گئے. اب اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہ کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوئے، اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی تو میں سارے معاف کر دوں گا، لیکن میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا. ذرا بول دے سارے، اللہ مشرک کو معافی نہیں دے گا نا. اب میں اگلی آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک. دیکھو میں نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا. تو سانو آنا ہے میں مشرکاں نو معاف نہیں کردا، تے ہن تو آنا انہاں گاں دے پتر دی پوجا کیتی ہے تے میں معاف کر چھڑے. اللہ فرماتا ہے میں کبھی نہ کرتا اگر درمیان میں موسیٰ کے ہاتھ نہ اٹھے ہوتے. کٹھیالہ والوں، موسیٰ جیسا نبی اپنے ماننے والے مشرکوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خدا معافی میں دیر نہ کرے. محمد جیسا محبوب اگر درود والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے دیر ہو جائے گی. اب اللہ کا ارادہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو معافی دینی ہے، اور وہ بھی مشرکوں کو. ارادہ کس کا ہے؟ میرے بچے، میرے نوجوان شیر بچے، اللہ کا نام اونچا آواز سے لیں. کس کا ارادہ ہے؟ اب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وَإِذْ قُلْنَا.
محمد بادشاہ یاد کرو کہ جب ہم نے کہا ہم نے کہا اور تیری خیر کون بولے؟ آپ بولے اور میرا بچہ، اصل میں اس کا قصور نہیں ہے. پورے سیالکوٹ میں کوئی ایسی نشست نہیں ہوتی جس میں یہ نہ ہو. پورا سیالکوٹ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا سیالکوٹ ہے. جہاں بھی آتا ہوں یہ آ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. تو جب بندہ اتنا مجھے سنے گا تو وہ پھر نوٹ تو کرے گا نا کہ معافی موسیٰ کی قوم نے خدا سے لینی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے. ہائے 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 ہائے، نہیں بولے میرے ساتھ. میرا خیال اس بچے نے میری جو توجہ مبذول کرائی ہے جس لفظ کی طرف، وہ نہ ہے ہم. اللہ نے موسیٰ کی قوم کو معافی کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا محمد آپ کو یاد ہے ہم نے کہا. کوئی سمجھے نا بات کو؟ اچھا کبھی خدا کا ہم پڑھیں گے جی آپ؟ ہاں انشاءاللہ. اور جب کہیں گے آ جائیں گے جی. ایک اپنا گھر ہے جی، تہاڈی ماں تے ویسے ساڈی دھی ہے جی. گجراں والاں تو ساڈی ہاشمی سید بہن ہے جی. ہوتے تو جناب اسی تے نانکے آئے بیٹھے ہاں. یہ تو ان گھر دا کم ہے جی، جدوں تسی آکھو گے آ جائیں گے جی. دیکھیں بات یہ ہے، خدا جب اپنے آپ کو ہم کہتا ہے تو اپنی قدرت سے اپنے ہم میں کسی کو خود داخل کرتا ہے. دیکھیں قبلہ، اللہ فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، سورہ واقعہ، ہم تمہیں موت دیتے ہیں. اچھا اب اللہ سورہ حامیمہ سجدہ میں بیان کرتا ہے کل یتوفاکم ملک الموت. آرڈر خدا دیتا ہے، روح اسرائیل قبض کرتا ہے، ہم ہو گیا. پتہ چلا اللہ نے اپنی قدرت سے موت کے ہم میں اسرائیل کو شامل کیا. نہیں بولے میرے ساتھ یا؟ دیکھیں مولانا، اگر اللہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَا، ہم ہیں جس نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب اللہ فرماتے ہیں نَزَلَ بِرُوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آیت میں دیتا ہوں، جبریل لے کر آتا ہے، ہم ہو گیا نا. پتہ چلا اللہ نے قرآن کے اتارنے میں اپنے ہم میں جبریل کو شامل کیا. ٹھنڈا بولے ہو یا؟ پتہ چل رہا ہے نا جی آپ کو؟ دیکھیے اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے مصطفیٰ کو زہرہ عطا کی. ہم نے مصطفیٰ کو زہرہ عطا کی. خدا زہرہ دینے والا ہے، لیکن جس کے وجود سے دے رہا ہے وہ فاطمہ کی اماں ختیجہ ہے. آج اللہ نے اپنے ہم میں محمد کی زوجہ فاطمہ کی ماں ختیجہ کو شامل کیا. بولو جسے سمجھ آئی ہے نا جی؟ ہے نا جی؟ اگر اللہ کہے نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، ہم قرآن کی حفاظت ہم کرتے ہیں نا ہم. تو بھائی کیسے وہ آئے تھے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے جو ساری عمر قرآن پڑھے لیکن مر جانے کے بعد ایک لفظ نہ پڑھے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، لیکن جو گردن کٹا کے نیزے پر قرآن پڑھے اسے محافظ قرآن. پتہ چلا قرآن کی حفاظت کے معاملے میں اللہ نے آل محمد کو اپنے ہم میں شامل کیا. بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. دیکھیں اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو نہ نہیں تو، میں نے آدم میں روح پھونکی. درمیان میں کوئی نہیں، خدا ہے، آدم کا جسم ہے، خدا اپنی قدرت سے روح پھونک رہا ہے، کوئی درمیان میں نہیں ہے. لیکن عیسیٰ کی روح کو اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْنَا، ہم نے عیسیٰ میں روح پھونکی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. یہاں آرڈر خدا کا تھا، لیکن دم آ کے جبریل نے کر کے بتایا، خدا نے اپنے ہم میں جبرائیل کو شامل کیا. بولتے آؤ نا جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اب گھر جا کے سوچنا کبھی اللہ جبریل کو شامل کرتا ہے تو اسرائیل کو نہیں کرتا. میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، آپ چپ کر گئے ہیں بھائی، کیسے بات آگے بڑھے گی؟ اگر اللہ اسرائیل کو شامل کرے تو جبریل کو شامل نہیں کرتا. اگر اللہ جناب ختیجہ کو شامل کرے تو کسی دوسرے کو شامل نہیں کرتا. لیکن پتہ نہیں جب اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا تو ساری کائنات کو شامل کر لیا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بور تو نہیں ہو رہے نا جی؟ دیکھیں درس قرآن تو ایسا ہی ہوتا ہے. اگر درس لینا ہے اور وہ بھی قرآن کا تو پھر قرآن پڑھو نا. پھر ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پڑھو، قوم کو قرآن پڑھ کے سناؤ نا. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا، اب میں واپس پلٹتا ہوں. اللہ فرماتا ہے 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں، 5 منٹ باقی رہ گئے. چلو کوئی گل نہیں بادشاہ، ہوں تواڈے گھنٹے بھی لمے ہون گے. سیالکوٹ دے وچ گھنٹہ 60 منٹ دا ہوئے گا تے کٹھیالے وچ نا 70 منٹ دا گھنٹہ ہو جائے گا. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں ذرا جی. ہاں نہیں اتنے ہوندیاں ویسے ہی کم ہو جاندہ ہے. ہر پنڈ ویکھ کے میں حساب لیندہ سا اے آگے ہے، وہ پتہ لگتا نہیں ہے اج حکیم صاحب اگے جا رہے ہیں. چلیں بہرحال آپ بڑے پیار والے لوگ ہیں، اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. بس کریں، چھوڑ دیں یہی بات. ہاں جی جی مجھے سمجھ نہیں. اچھا بیڑی بنے لاش. چلیں یہ آخری آیت، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے سارے مرید کٹھے کرو اور سفر کر کے دور ایک بستی ہے وہاں لے جاؤ. میرے صاحبو، میرے سردارو، تمہاری جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. لیکن یہ جملہ ضائع نہ کرنا، اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ کچھ سفر جو ہے نا، سفر اس پہ لگائے ہوئے کرائے بھی بندے کے گناہ معاف کرواتے ہیں. بولو بادشاہ جسے سمجھ آئی ہے. مولانا درس قرآن میں تو سارے آئیں گے، اہل حدیث بھی آئیں گے، دیوبندی بھی آئیں گے، شیعہ بھی آئیں گے. اگر تو درس قرآن دینا ہے تو قرآن تو سانجا ہے. قرآن تو کسی ایک کا نہیں ہے، سانجا ہے سب کا. اب کسی کی دل شکنی تو نہیں ہوگی ممبر سے، لیکن سمجھانے کے لیے میں لفظ کہنے لگا ہوں. دل شکنی کوئی نہ سمجھے. بندے رائے ونڈ نہیں ٹور پہ سارے ٹورے نے نا. انو امبرے چ میں گیا رائے ونڈ، اتنے لوٹے نے، باتھ روم نے، ٹبے ککھ نہیں ہوتے. لیکن بندے پٹرول پوا پوا کے ٹینکیاں فل کر کر کے نس دینے پے. انہوں نے سمجھ آ گئی ہے کچھ پٹرول دیاں ٹینکیاں گناہ معاف کران دیاں نے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں یار، انہوں نے سمجھ آ گئی ہے کہ سارے کرائے سوریاں تے نہیں لا دی دے، کچھ کرائے گناہ معاف کر لی بھی لا دی دینے. اچھا ساڑھے وے تے رائے وینڈ والے میں صرف اتنا ہی فرق ہے، انہوں نے رائے وینڈ والے کرائے تے تسلی ہو گئی ہے، سانو پاک پتن والے کرائے تے تسلی. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. چلیں آگے آیت پڑھتے ہیں. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. پہلی شرط کرایا یعنی سفر، پینڈا. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. دوسری شرط یہ ہے کہ موسیٰ قوم سے کہو لنگر کریں، لنگر کریں، تاکہ امت محمدیہ کو سمجھ آ جائے کچھ ایسی دال بھی ہے جس کا لقمہ گناہ معاف کرواتا ہے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے. بھائی ہمارے پیچھے ڈانگے لے کے پڑ گئے ہو کہ شفا کیسے ہے، سجدوں کا لنگر، 11ویں کا لنگر شفا کیسے ہے، میلاد کا لنگر شفا کیسے ہے، بابا فرید کی شکر میں شفا کیسی ہے. ڈانگ سے نہ بات کرو، پیار سے بات کرو، قرآن کھول کے ہاتھ میں دیں گے. اچھا لنگر کریں، یہ دوسری شرط ہے. اچھا پروردگار پھر فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ. وہاں ایک دروازہ ہے سجدہ. قوم سے کہو سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. یہ اس معافی کی اگلی شرط ہے. بیڑی بننے لاؤ جی اپنی، کسے وڈے عالم نہ رابطہ کرو، اس دروازے تے اللہ بیٹھا سی. یہ دروازہ کیسا تھا؟ اس دروازے کو کیا تھا؟ کھولو نا جی گل. قوم کے ہاتھ میں بات دینا، پھر قوم جا کے تحقیق کرے خود کہ بات آج کیا سن کے آئے ہیں. علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ روح البیان اور یہ آیت وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اس آیت کے نیچے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے
کہ موسیٰ کی امت کے ولی اس دروازے پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے تھے. کٹھیالہ والو، موسیٰ کی امت کا ولی جہاں بیٹھ کے اٹھ کر چلا جائے، مشرک بھی وہاں آئے تو وہ نشست کا صدقہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. موسیٰ کی امت کا ولی جہاں بیٹھ کر اٹھ کر چلا جائے، اگر اس کی نشست کے صدقے میں مشرک کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جہاں محمد کا داتا علی حجویری لیٹا ہوا، جہاں معین الدین لیٹا ہوا ہو، جہاں غوث العظم لیٹا ہوا ہو، جہاں مجدد اعظم لیٹا ہوا ہو، جسے سمجھ آ رہی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کا. ایک آخری جملہ ہے، ایک آخری جملہ. ہو گئے 5 منٹ، اب میں 1 منٹ اور لوں گا آپ کا. جی یعنی تانوں بیٹھے ہی 10 منٹ ہوئے نے، میں آکھیا سی تواڈے گھنٹے لمے ہون گے. دنیا ترسی ہے قرآن کو، ہیں لوگوں کا دل کرتا ہے فجر تک بیٹھ کے قرآن سنے. میں نے کہا تھا مجھے واقعات نہیں آئیں گے، شعر نہیں آئیں گے. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا ہے، شاید مجھے بھی کوئی شعر آ جائے. صابری اچھا بھئی، بندوں نے بڑا اصرار کیا کہ شاہ صاحب کچھ لکھیں، جی کچھ لکھیں، کچھ لکھیں، کچھ لکھ جائیں. بھئی لکھ دیا ہے. صابری گاڑی میں کتاب ہے تو لے آؤ پھر ونڈیے. بھئی 500 روپے ہدیہ ہے اس کتاب کا، لے آؤ جی کتاب کھاؤ، جلدی بھاگ کے آؤ. لکھا ہے بھئی، قرآن لکھا ہے. آج جو بندے فٹافٹ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں نا، میں نے کوشش کی ہے کہ ایمان اور کفر کی حقیقت کو لکھا جائے. لکھ دی آ جاتی ہے کتاب. 5 سال پہلے یہ خطاب میں نے چورا شیب میں کیا تھا، جو آج چھپ کر آ گیا ہے، اور اس کا ہدیہ صرف 500 روپیہ ہے. آج جتنے پیسے قوالوں کو دیتے ہیں نا، آپ جتنے پیسے کنجروں کو دے دیتے ہیں، اس سے تھوڑے سے پیسے دین پر بھی خرچ کریں. درس قرآن پہ پیسے خرچ کریں گے تو پھر درس ملے گا. جو قومیں اپنی روحانیت پر خرچ نہیں کر سکتی، ان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. مولانا صاحب آپ امام ہیں، آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ 30,000 میں آپ دودھ پورا کریں گے کہ ریسرچ کریں گے؟ گھنٹے کا 30,000 دے کے دیکھیں، بندہ بڑی ریسرچ کرے گا. 30,000 میں بندہ دودھ کا خرچہ پورا کرے کہ ریسرچ کرے آپ کے لیے؟ ایک کتاب نہیں آ رہی 30,000 کی. میں نے پرسوں چوتھ جو تفسیر لی ہے وہ 35-40,000 کی آئی ہے. خدا را دین پر خرچ کریں، اپنے علماء پر خرچ کریں، اپنے مدارس پر خرچ کریں، اپنے قریبی مدارس میں خرچ کریں. کچھ نہ کریں تو اپنا زکوٰۃ، صدقات اور خیرات تو کم از کم نکال لیں نا، عشر نکالے کم از کم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یہ آیت بیٹا سپیکر سادہ رکھو، یہ آیت صحابہ نے پکڑی، گھبرا گئے ہیں 500 روپے تھے، 500 دے طرح نکل گیا ہے. 19 کتاباں نے، صرف 19 چوکھیاں نہیں، 19 بندے چاہیے صرف. آ جاتی ہے کتاب آگے. ابھی دیکھتے ہیں عشق اپنا چوری کھانے والے مجنوں کون ہیں، ابھی دیکھیں گے خون دینے والے کون ہیں. آ جاتی ہے کتاب. تو میں عرض کر رہا تھا بڑی ریسرچ پر مبنی کتاب ہے وہ، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں، حضور کے صحابہ نے اس آیت کو پکڑا، نبی پاک کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ موسیٰ کی قوم سے شرک ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا ہوا. خدا نے معافی دے دی؟ میرے نبی نے فرمایا بالکل خدا نے معاف کیا. یا رسول اللہ کوئی دروازہ تھا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں دروازہ تھا.
تو اس دروازے میں داخلے کے بعد اس معافی کا سلسلہ تھا. اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی امت سے گناہ ہو جائے تو کوئی دروازہ ہے؟ مولانا میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ جملہ میں کہاں سے لے رہا ہوں؟ اپنے زمانے کا مجدد ہے قبلہ، اپنے زمانے کا مفسر ہے قبلہ، اپنے زمانے کا محدث ہے قبلہ، 70 سے 72 سے 73 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرنے والا عظیم مفسر قرآن علامہ امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں یہ بات نقل کی. جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے کوئی دروازے کا اہتمام ہے، اس وقت مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو یوں دیکھا. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام جناب. اس وقت مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو یوں دیکھا اور زبان نبوی سے کہا یا علی انت بابہتا، یا علی تیرا وجود میری امت کے لیے اسی دروازے کا کام کر رہا ہے. پٹھیالہ والو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کے ایک ایک حرف کی قسم، جس نے بازو اٹھا کے یا علی کہا خدا اس کے گناہ معاف کر رہا ہے. یہ تحفہ ہے ایمان اور کفر کی حقیقت. اس پر میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور کوشش کیا ہے کہ ایمان اور کفر کو ڈیفائن کیا جائے. اگر آپ قبول فرمانا چاہیں تو یہ محدود سا کھاتا ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے. سورہ مومنون 23واں سورہ ہے، 109 نمبر آیت کو پڑھا. افسوس کر کے جا رہا ہوں اپنے آپ پہ کہ بات کا حق ادا نہیں کر کے جا رہا، مضمون اور موضوع پیاسا چھوڑ کر جا رہا ہوں. زندہ رہا تو پھر کبھی آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کروں گا. انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.